للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اللهم بحلته أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالقہ صبر میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے نہیں ہے کوئی آسرا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا حمد و صلاۃ و سلام کے بعد بزرگوں دوستوں عزیز بچوں اللہ رب العزت نے بیان کا شکر ادا جو تلاوت کرتا شرف حاصل کی ہے دعا کرنے سے رب تعالی کلمات حق آکر دی توفیق عطا فرمائے سے جیسا سارے حضور سمجھن عمل کرن تے جنت پہنچاؤ دی توفیق عطا فرمائے سے بزرگوں دوستوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانی عالی شان ہے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اتے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ سی رب تعالیٰ اندے نام اعمال دے وچ ایک قرات اجر لکھ دے سی ایک قرات اجر لکھ دے سی پوچھا گیا تھا قرات کیا ہے فرمایا قرات احد پہاڑ کے برابر ہے ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے تے جیڑا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات والا صفات ہوتے ایک دفعہ درود پاک پڑھ سی رب تعالیٰ اندے نام اعمال دے وچ ایک قرات یعنی کہ احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب لکھ دے سی رسول برکت کہتے ہیں تلاوت درود پاک نبی صلی اللہ علیہ سیدنا ومولانا محمد النبی الأمي الحبيب القدر العظيم الجاه وعلى آله وبارك وسلم الحمدللہ ماہ ربیع ثانی شریف کی 9 تاریخ ہے کل دا اسی تے شام کو یاری شریف اسی تے وڈی یاری شریف اسی
پچھلے مہینے ربیع الاول شریف کے جیسا دھوم دھام کے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیتے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اساریاں 12 شریف منائی ہے تے ای مہینے دے وچ اساریاں شریف بنے سو تے حضرت پیران پیر روشن ضمیر حضرت محبوب سبحانی دلیر نورانی شہباز رام مکانی حضرت شیخ ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے دے نال گفتگو بھی کرے سو انہاں دے سیرت تے ذکر بھی کرے سو انہاں دے واقعات بھی سنو انہاں دا علمی مقام مرتبہ بھی سنو تے رب تعالی دی برکات وچ اجر و ثواب حاصل کرے سو تو کا نکالے ذہن میں دھار کرو کہ یہ 11ویں شریف دے لیے ایک 12ویں دا ہی فیض ہے 11ویں شریف 12ویں شریف کا ہی فیض ہے ہوگی میں علماء کرام فرمانے مفتی احمد یعقوب نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء کرام فرمانے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول ہے کہ آپ 12ویں شریف بڑے ذوق دے نال شوق دے نال محبت و اخلاص دے نال آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی 12ویں شریف منانے ہیں تے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے کول تشریف لے خواب دے وچ آپ کو زیارت شرف بھی بخشا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبد القادر تو 12ویں منا کے سب کو ہمیشہ یاد کرنے اساں تے کو یاری ادا کرنے اساں تے کو یاری ادا کرنے تو 12ویں منا کے سب کو یاد کرنے اساں تے کو یاری ادا کرتے ہیں تو دیکھو کئی سو سال گزر چکے ہیں کئی سو سال کئی صدیاں گزر چکے ہیں لیکن آج بھی یار شریف کا پروگرام بالکل تر و تازہ ہے بلکہ سات بعد کیا اسلامی مہینے دی ہر یاری کو یار شریف کے پروگرام منعقد کیتے ہیں جگہ جگہ دے منعقد کیتے ہیں گھر دے وچ منعقد کیتے ہیں دربار دے منعقد کیتے ہیں مدارس کے اندر منعقد کیتے ہیں مساجد کے اندر یار شریف باقاعدہ جناب منائی گئی ہے لیکن بالخصوص کہ یہ مہینہ آپ دے اس مبارک کا مہینہ ہے ربیع الثانی شریف کا مہینہ تے لہذا یہ مہینے دے وچ خصوصی طور تے اجتماعات والی شریف دے کیتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ آپ دے وصال دا ہے یہ واضح کو ودی یار شریف ہے یہ ودی یار شریف کا پتہ تا یہ یار شریف فیض ہے 12ویں شریف انہیں دوسری بات کہ جتنے بھی اولیاء کرام تشریف لیتے ہیں ہر ولی کہیں نہ کہیں نبی دے نقش قدم دے ہر نبی دے نقش قدم دے یعنی یہاں بھی لو ہر نبی دی کوئی نہ کوئی صفت کوئی نہ کوئی خوبی ان کے اندر پاتی کے لیے مثال دے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی دے پیارے نبی بڑے علم والے بڑے حوصلے والے نبی ہیں تمام کئی اولیاء کرام کے اس صفت پائی کے لیے کہ انہوں نے اندر بہت حوصلہ بہت بردباری انہوں نے اندر یہ چیز پاتی کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی دے جلال نبی ہیں انہیں کئی اولیاء کرام کے اندر یہ جلالی صفت پائی کے لیے کہ انہوں نے جلال رہی جلالی سے انہوں نے اندر پاتی کے لیے انہیں کئی انبیاء کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کی بے رغبتی اختیار کرنے والے ہیں کئی اولیاء کرام کے اندر یہ چیز پاتی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اکثر بیشتر گریہ زاری رب تعالیٰ کی یاد دے روتے رہ گئے ہیں آنسو بہتے رہ گئے ہیں کہ کئی اولیاء کرام کے اندر یہ صرف پاتی کے لیے کہ محبوب سبحانی دلیر نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے کہ میں اپنے پیارے نانا جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نقش قدم تے ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نقش قدم تے ہاں تے گزرا دعوت دلاؤ کہ روایات کے اندر آدے کہ جیسے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت با سعادت تیمہ والی ہے آپ کی پیدائش تیمہ والی ہے آپ دنیا کے آن والے ہیں ان تو پہلے آقا علیہ السلام آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب دے تشریف دیتا ہے خود آقا علیہ السلام حضرت ایک پیران پیر یارویں شریف والے پیر آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب دے
تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے فرمایا اے ابو صالح تے کو مبارک ہوے رب تعالی تے کو سونا خود عطا فرمایا سبحان اللہ سونا لان تے کو عطا فرمایا اور رب تعالی تے کو جڑا خود دے لان عطا فرمایا فرمایا او اے جیاں محبوب ہے جڑا میرا بھی محبوب ہے تے اللہ تبارک و تعالی بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے رب تعالی بھی محبوب ہے تے بنیاں دا سردار ہو سی بنیاں دا سردار ہو سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دے بارے حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے اندر فرمایا جڑا خود رب تعالی کو عطا فرمایا بیٹا این شان این مقام مرتبہ این حسین اولیاء کرام کے درمیان جی میں میری عظمت و شان انبیاء کرام کے درمیان ہے یہ بات فرمائیں گے غوث اعظم درمیان اولیاء غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء کہ جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان انبیاء کرام دے وچ عرف و بالا ہے انبیاء کرام دے آپ سردار ہیں آپ انبیاء کرام دے امام ہیں ایویں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کرام دے امام بھی ہیں تے انہاں دے سردار بھی ہیں ایویں نہیں فرمایا حضرت یار والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا کہ میرا قدم حاضری قدمی علی کل رقبتی ولی اللہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے بغداد سے ممبر پہ بیٹھ کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک قدم ہر ولی دی گردن تے ہر ولی دی گردن تے تے ہر ولی نے جڑے آپ دے فرمان سنیا سن کے جڑا ولی جڑے بھی مقام مرتبے دے ہے جتنا بھی ہے محبت دی نگاہ نال کشف دی نگاہ نال انہوں نے ان کو سنیا آپ کے فرمان کو سن کے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمان ہوتے اپنے سرے کو جھکا دیا نہ صرف سرے کو جھکایا بلکہ بعد میں کہ علم بھی کیش ہے آپ کا قدم مبارک صرف سارے گردنے ہوتے نہیں بلکہ سارے سرے دے بھی ہے سارے سرے دے بھی ہے لیکن یہ نہیں آگیا کہ بارا قدم سارے سر پہ گردنے ہوتے نہیں بلکہ سارے اکھوں دے بھی آپ تک قدم پائے یہ مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا عزیزان محترم رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واصبر نفسک کہ اپنے جان کو مانوس رکھو اپنی جان کو مانوس رکھو مانوس کا مطلب کیا ہے مانوس کا مطلب یہ ہے کہ کئی چیز دے نال دل نہ کرنا کئی شہر کی عادت تھی بنی جنہیں آج کل آسان لفظی سمجھ لو آج کل تیرا سارا ماحول ہے اللہ کرے کہ تبلیغ تھی بنے کیا سا موبائل کا رہنے دے بھی ہاتھ دل پہنے ہیں تو دیکھا شروع کرنے ہیں دیتے کئی گھنٹے ختم تھی کئی گھنٹے ختم تھی میں سب کو پتہ ہی نہیں چلتا احساس بھی نہیں تھا کئی گھنٹے ختم تھی میں سب تعالیٰ معلوم کیا کہ سارا دل موبائل کے نال لگا ہوئے ان کو مانوس آ ہے تیری شہد نال دل لگ بنے کہ بتا ہوں چیز نال بابے ہوں چیز کو چاہے کو استعمال کرے دماغوں کو ارد گرد پتہ بھی نہ چلے کئی چیز دی کو خبر ہی نہ ہوئے کئی گھنٹے ختم بھی بنے انہیں علم چیز کا نہ آئے یہ چیز کو مانوس آ ہے پھر رب کے نام اشارہ بتایا واصبر نفسک اپنی جانے کو مانوس کرو اپنی جانے کو مانوس کرو کہنے نام مانوس کرو رب کے نام نے خود اشارہ فرمایا مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی انہیں دے نال اپنے دین کو اپنے جانے کو مانوس کرو او جیسے صبح شام اپنے رب کو پکار دیں صبح شام انہوں نے زبان تے اللہ کا ذکر ہوندے سویرے بھی انہوں نے زبان تے اللہ کا ذکر ہوندے شام کو بھی انہوں نے زبان تے اللہ کا ذکر ہوندے ہر ویلے انہوں نے زبان تے اللہ کا ذکر ہوندے مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی جیسے سویرے شام اپنے رب کو پکار دیں سویرے شام انہوں نے زبان تے اللہ کا نام ہوندے اللہ کا ذکر ہوندے اپنی جانے کو انہوں نے نال مانوس کرو بل او دے اللہ والے نے جنہاں دی صبح شام اللہ دے ذکر گزرتی ہے انہاں دے ذکر کرن دا مقصد کیا ہوندے یریدون وجہہ او ذکر ایویں نہیں کریں دے بلکہ انہاں دے ذکر دا مقصد اللہ تبارک و تعالی دی رضا ہوندی ہے اور دکھاوا نہیں کریں دے اور ریاکاری نہیں کریں دے بلکہ انہاں دا جہاں بھی عمل ہوندے جو بھی عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتے ہیں
شمار برکتاں تے بے شمار البتہ عطا فرمائے. ادھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کے بعد فرمایا وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ اگر تمہاری نگاہ دنیاوی زین و زینت کی طرف مائل تھی تو ان طرف بربادی کرنی ان طرف دیکھ رہی بلکہ تم کیا کرنے ان چیز کو چھوڑ دینے تو این طرف آنے جیسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمدہ حکم عطا فرمائے. کیونکہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان جس چیز کو دے دے ان کو اچھی لگتی ہے ان کا نظر آمدہ ہی رہتی ہے. کہ اچھی لمبی اونچی کوٹھی کو دے گی نے تو نظر آمدہ طرف پھر میں لمبی بڑی گاڑی کو دے گی نے گاڑی کو تو نظر آمدہ طرف کہ بڑا بندہ مجھے رو دیا رہا ہونے تو نظر آمدہ طرف آج بات مقصد ہے کہ ایسی چیز کو بندہ دے دیتے تو دل کو ہر طرف مائل بھی کہتے تیمال ہم کو دیتا رہے میں دے تو رب کے نام اشارہ فرمایا اگر تمہارا دل اگر دنیاوی زین و زینت کی طرف مائل پیتا ہوئے تیمال دوسرا ان طرف نہیں دیکھنا ادھر پرواہ نہیں کرنی بلکہ دوسرا کیا کرنے جیسا تو کو حکم عطا کیا گئے کہ اپنا دل مانوس رکھو کنے دے نال مانوس رکھو وہ تیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبح شام ذکر کریں اور ذکر ہی واسطے کریں تاکہ اپنا بھی نمنا دا اللہ رسول اللہ راضی تھی تو انہیں دراز ذکر کرو عزیزان محترم جنہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں محبوب بندے دے نال پیارے بندے دے نال عقیدت رکھے نے پیار کریں دے محبت رکھے نے تے بل ان کو مقام مرتبہ رب تعالیٰ کیا عطا فرمائے دے. بخاری شریف کی حدیث سے پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائے آپ فرمائے کہ اگر دنیا کے نام دے ہوتے دو بندے ہوئے ایک راتا ہوئے مسئلے کے بیا راتا ہوئے مغرب کے ایک بے اٹھا کوئی نہیں ایک بے رنگ ملاقات کوئی نہیں کیونکہ فاصلہ اتنا ہے ایک مشرق کے تھی بیا مغرب کے تھی آپس سے ملاقات کوئی نہیں صرف ایک بے نام سنیا ہوئے وہ آدھے کہ مشرق ایک بلا بندہ رہا دے اللہ کا نیک بندہ ہے برگزیدہ بندہ ہے محبوب بندہ ہے نیک بندہ ہے جو وہ سنی کرے کہ مغرب میں جو فلان آدھا فلان بندہ رہا دے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے بڑا پاکیزہ بندہ ہے بڑا خوشبودار تے علم حوصلے والا بندہ ہے تے صرف ایک بے نال ملاقات کوئی نہیں آمنا سامنا کوئی نہیں صرف سنی سنائی دے ہوتے آپ سے محبت کریں آپ سے محبت کریں تیمال ای محبت دا اجر ای محبت دا سلا کیا ملسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ بل جب میرے قیامت دنی آسی یہ دو بندے جنہاں دی آپ سے ملاقات کوئی نہیں اپنا تعارف کوئی نہیں آپ سے جان پہچان کوئی نہیں صرف سنی سنائی دے ہوتے یہ واسطے محبت کریں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے. فرمایا قیامت علی رب تعالیٰ انہاں کو سریسی صادقی انہاں کو آپس سے ملے سی کہ او بندے ہیں جنہیں آپس سے این واسطے محبت کریں ہیں کہ اللہ رسول دی رضا واسطے محبت کریں انہاں کو یہ مقام عطا فرما دیتا کسی کہ بل اسانے کئی نہ بکائیں تھا ناسا دادا صاحب کو لکھے یہ ساری محرومی ناسا حضرت شیخ محمد نشی اجمیر کو لکھے ناسا قوام پتہ کانا کو لکھے ناسا کشمیر والا کو لکھے ناسا بری شریف والا کو لکھے ایسا نہیں لکھا لیکن ایسا انہوں نے نال عقیدت رکھے ہیں انہوں نے نال محبت رکھے ہیں پیار رکھے ہیں کیوں اس واسطے کہ اللہ دے برگزیدہ بندے ہیں اللہ دے محبوب بندے ہیں اللہ انہوں نے راضی ہے اللہ دے رسول انہوں نے راضی ہے انہوں نے دین کی اشارت کی ہے دین کو پھیلائے دین جا باتیں رسائے دین جا گانے رسائے ایسا انہوں نے نال پیار کرنے ہیں کہ رب تعالیٰ صاحب انہوں نے پیار کرن دے سب کے نام رب تعالیٰ صاحب کی معافی عطا فرمائے معافی عطا فرمائے صرف محبت کرنے دی بنا ہوتے بلکہ روایات کے اندر آتے ایک نوجوان حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی نے اور یہ حالت دے وچ حاضر تھی نے یہ نظر آنے کہ وہ پریشان ہے پریشانی دے حالت میں آپ دی بارگاہ دے وچ آتے آ کر عرض کرے دے یا غوث اعظم میں نے اپنے والد صاحب کو خواب دے وچ لکھے میں اپنے والد کو خواب وچ لکھے نہیں اور پریشان تھی گیا کیونکہ میرے والد صاحب نے خواب میں کو دسائے کہ میں عذاب دے وچ مبتلا ہاں میں عذاب دے وچ ہاں تو مہربانی فرما حضرت غوث پاک دی بارگاہ دے وچ چلنا انہاں دی بارگاہ دے وچ بن کے میری عرضی پیش کر کہ میں عذاب وچ مبتلا ہاں میرے واسطے دعا فرما میں تیرا تعالیٰ کرم چاہ فرمیسی رب تعالیٰ کرم چاہ فرمیسی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے نوجوان ایک ایسا کیا کدی تیرا والد میرے مدرسے ناو لگے
میرے مدرسے دے نالو لگی ہوگا حضر میرے مدرسے نالو تھی ان گلی تو حضر بھی نہیں ہوتا تو نوجوان آگے ہاں کئی دفعہ ان گلی جو میرے مدرسے دے نالو سارا حضر تھی میں باپ دے نال ہاں میں کبھی لینا کہ سارا حضر ان دیوار دے نالو تھی حضرت ابو سباق رحمت اللہ تعالی علیہ او پیر ہاں جنہیں نہ صرف طویل دم درود دے گزارا کریں ہیں بلکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسہ پڑھیں ہیں آپ نے مدارس بنائے آپ نے تعلیم عطا فرمائی کئی سال آپ نے وہ تعلیم حاصل کی ہے مدرسے کے اندر رہ کے بل آپ نے مدارس بنائے اور مدرسے کے اندر بہ کے جان نماز کی چٹائی پہ بیٹھ کے آپ نے اللہ رسول اللہ پیغام عطا فرمایا تو نوجوان کی نے پوچھا کیا تیرے والد کئی مدرسے کے نام گزرے ہوں گواہی دے دی دوسری بات اور نوجوان حاضر کیا آپ کہنے کہ یا سیدی میں نے اپنے والد کو دوبارہ کہا میری بہنی میرے والد یہ حالت مجھے نظر ہے کہ رب تعالیٰ نے انہاں کو ساما لباس پہنا دیا ساما لباس دے کے تک کی دعوی گئی کہ بالکل حشاب بشاب خوش نظر آنے پہ ہم کہ میں پوچھا والد صاحب نے کہ پہلی حالت دوسری حالت تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ تو نے من کے جناب سے پاک نے دعا کر رہی رب تعالیٰ نے اپنی دعا کو قبول کر دی رب تعالیٰ نے میرے عذاب تخفیف بھی کر دیتے میرے گستاخ اللہ بھی پہنا دیتے جب حضرت ابو سباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی رب تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما دی تھی رب تعالیٰ نے میرے نال وعدہ فرمائے اتنا تک وعدہ فرمائے اللہ تیرا مرید کوئی نہیں تیرے ہاتھ میں حق نہیں سیدھا تیری بارگاہ میں حاضر کوئی نہیں دیا آمنا سامنا کوئی نہیں دیا بلکہ تیرے مدرسے کے نالو گزر پہ یا تیرے نال عقیدت محبت رکھنے پہ میں سب کو معافی عطا فرما دے تب بغداد کی تھا اسا بھی تھا اسا اپنے نام بٹھا نہیں صحیح باروں میں پیسا ہم جا دیں خالی من نہیں سکے لیکن اسا انہوں نے نال عقیدت رکھنے ہیں پیار رکھنے ہیں محبت رکھنے ہیں رب تعالیٰ صاحب بھی انہیں سارے دے فضل کرنے سی کرم کرنے سی تے صاحب بھی جہنم دی آگ کے لیے محفوظ کرنے سی حدیث پاک کی جانے کیا علیہ السلام نے فرمایا حساب کتاب کا معاملہ ہے تھی کسی کا بلیغ جب بھی جنت چلے سے دوست کی دور سے چلے سے تے جنتی دیکھ سے دوست کیا ہو تے رب تعالیٰ بارگاہ میں اظہار کرے سے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ تو فلاں بندہ ہے تیرا سارے نام رہا ہے یہ فلاں بندہ ہے تیرا سارے نام نمازہ پڑھتا ہے تیرا سارے نام روزے رکھتا ہے یہ فلاں بندہ ہے تیرا سارے نام مانگا ہے سارے نام اٹھتا ہے صاحب عادت کے نام چھپ کے سلام کرتا ہے سارے نام پیار کرتا ہے سارے نام عقیدت محبت کے نام ملتا ہے تو ان دو رکھتی میں رب تعالیٰ فرمیسی کہ دوسرا خود حدیث پاک مفہوم میں رب فرمیسی کہ خود چلے ونو جہنم دے تے دیکھو یہ نہیں بتا یہ اونٹے دل دے اگر رائی دے دان دے برابر ایک روایت مطابق درہم دے برابر اگر ایمان ہے ان کو دوسرا دولت جو کر کے جنت داخل کر دے رب تعالیٰ انہوں نے دولت کی آگ کو حرام فرما رہی سی تو دولت کے بیسے دونا بچہ مجھے انہوں نے نام عقیدت رکھے ہیں پیار رکھے ہیں محبت کرے ہیں انہوں کو کر کے جنت داخل کر رہی سی لہذا اللہ والا دے نام محبت کی کرو اللہ والا دے نام عقیدت رکھی کرو حضرت خواجہ محمد چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر میں نے ایک بندہ ہاں وہ جیسے اللہ والے کو لے کے آنا جل میں ہے حسد کرے ہے نفرت کرے ہے منہ پھیر دیتا ہے منہ پھیر دیتا ہے اللہ والے کو دیکھ کے منہ پھیر دیتا ہے وقت گزرتا ہے آپ کا انتقال تھی گیا جب میں نے کو کمرے میں بٹھایا اوندا منہ کرے نا قبلہ نہیں سے کہ قبلے کی طرف منہ کرے نا طریقہ یہ ہے قبلے کی طرف منہ کرے نا کہ اوندا منہ قبلے کو پھیر لیتا ہے منہ پھیر لیتا ہے بار بار نے کوشش کی تھی انہیں منہ نے باہر نہیں تھا لیکن منہ واقعی پھیرنے کا ہے رحم کی آواز ہے کہ اپنی محنت کو نہ کرو انہوں نے محنت نہ کرو ان آنکھوں کے لفظ سے نہیں تھی سکتا کیوں کہ اللہ دے محبوب بندہ کو دیکھ کے منہ پھیر دیتا ہے آج رب دی رحمت بھی نہیں دیکھنا منہ پھیر دیتا رب دی رحمت بھی نہیں دیکھنا منہ پھیر دیتا تو اللہ تعالیٰ دل رب دی رحمت بھی منہ پھیر دیتے تو اللہ بندے دا ٹھکانہ کیا ہو سے بندے دا مقام و ٹھکانہ کیا ہو سے یہ واسطے فرمایا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے تھے اللہ ہمارے نام پیار میں سو محبت رکھے سو عقیدہ رکھے سو تا انشاءاللہ سارا اتھا بھی میرا بات کسی قبر نہ سے میرا بات کسی رب تعالیٰ کرے آپ قبول منظور فرمائے ایسا صحیح